اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم ڈسکس کرنے چلے ہیں وہ ہمارے دوستوں نے کچھ سوال کیے نجی محفل میں، قربانی کے حوالے سے تھا کہ قرآن میں قربانی کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے۔ اس میں لفظ قربانی بھی ہے، اس میں لفظ نسکی بھی ہے، اس میں لفظ نحر بھی ہے، اس میں لفظ ذبیحہ بھی ہے، اس میں لفظ ہدیہ بھی ہے۔ تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں جن کا اردو میں ترجمہ قربانی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے دوستوں کے ساتھ بھی جو بات کی اسی کو میں دہرا دیتا ہوں کہ اصل بات قربانی قرب سے ہے۔ اس موضوع پہ ہم ایک ویڈیو پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کی مزید تفصیل میں جب یہ جائیں گے تو یہ الفاظ جو قرآن نے قربانی کے لیے استعمال کیے، یہ قربانی کی اقسام کہہ سکتے ہیں اور قربانی کے الگ سے درجات کہہ سکتے ہیں۔ ذبیحہ الگ درجہ ہے، نسکی الگ درجہ ہے، نحر الگ درجہ ہے، ہدیہ الگ درجہ ہے، اور خود قربانی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا اور وہ الگ ایک درجہ ہے۔ اوورآل جب اس کی تشریح کے لیے ہم توجہ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں جب بھی کوئی شے حائل ہوتی ہے اور وہ قربت کے معاملات کو ختم کر دیتی ہے، یعنی بیچ میں پارٹیشن ہو جاتی ہے۔ اب اس پارٹیشن کی صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت ہو سکتا ہے، یہ پارٹیشن کی صورت کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی اسباب و وسائل کی صورت ہو سکتی ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے یہ جو بھی قربت الہیہ میں جو بھی چیز حائل ہو رہی ہو، مخل ہو رہی ہو، اس کو بیچ میں سے ہٹا دینا ہے۔ تو ایک عزیز میاں کی ایک قوالی میں سن رہا تھا، اس میں بھی جملہ اس طرح سے آیا تھا کہ اگر میری ہستی بھی پردہ ہے تو وہ بھی درمیاں کیوں ہو، اپنی ہستی کو بھی بیچ میں سے ہٹا دینا۔ بندہ اور اللہ جب ایک ہو جائیں یا بندہ اللہ کے انوار و تجلیات میں اپنی ذات کو گم کر دے، اپنی مکمل نفی کر دے، تو یہ درجہ قربانی کے حاصل ہونے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد کریم کے واسطے سے قربانی کے مراحل سے ان سارے درجوں سے گزر کے قرب الہی عطا کر دے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، کامل مرشد کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں جب ہم ختم کرنے کا عہد کر لیتے ہیں اور اس پر کوشش سے، ہمت سے اور نسبت سے عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو بندے کو قرب الہی میسر آ جاتا ہے، جو کہ ہماری زندگی کا یا ہمارے پیدا کیے جانے کا اصل مقصد ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محبت سے انسان کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ میں باعمل ہونے کی سکت اور جرأت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔